السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایران کا بادشاہ بہت دنوں سے پریشان تھا۔ یوں تو ہر طرف خوشحالی کا دور تھا، مگر بادشاہ کی پریشانی کی وجہ اس کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ہر باپ کی طرح بادشاہ بھی اپنی بیٹی کی شادی کر کے اپنے فرض سے دوست ہونا چاہتا تھا، لیکن شہزادی نے بھی عجیب اعلان کر رکھا تھا کہ جو شخص شہزادی کے 3 سوالوں کے جواب دے گا، شہزادی اس سے شادی کرے گی۔ آس پاس کے ریاستوں کے کئی شہزادے آئے، مگر سب کے سب ناکام لوٹے۔ اس ملک میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام اعظم تھا۔ اس نے اپنے والد سے کہا وہ بھی اپنی قسمت کو آزمانا چاہتا ہے۔ اعظم کے والد ایک عالم تھے اور برسوں سے لوگوں میں علم کی روشنی بانٹ رہے تھے۔ ملک کے فارس کا وزیر اعظم، بڑے بڑے درباری اور شہر کا قاضی بھی ان کا شاگرد تھا۔ باپ نے بیٹے کی خواہش دیکھی تو بولے، بیٹا اگر تم ناکام لوٹے تو تیرا کچھ نہیں جائے گا۔ لوگ کیا کہیں گے کہ ایک عالم کا بیٹا ناکام ہو گیا۔ اعظم اپنے والد سے کہنے لگا، بابا بڑے بڑے شہزادے لوٹ گئے، اگر میں بھی ناکام ہوا تو کیا ہوا؟ یہ تو مقابلہ ہے، جو بھی جیت لے اور شاید وہ خوش نصیب میں ہو جاؤں۔ آخر باپ کی ضد ماننی پڑ گئی۔ اعظم خوشی خوشی محل کی طرف چل پڑا۔ شہر بھر میں یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ مقررہ وقت پر محل لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ بادشاہ تخت پر بیٹھا تھا، ملکہ عالیہ بھی محل میں موجود تھی، غریب، امیر، درباری اور بہت سارے لوگ دربار میں موجود تھے۔ آخر شہزادی نے اپنا پہلا سوال کر ڈالا۔ اس نے شہادت والی انگلی فضا میں بلند کی۔ اعظم کچھ دیر خاموش ہوا، پھر شہادت والی انگلی کے ساتھ والی انگلی فضا میں بلند کی۔ یہ دیکھ کر شہزادی مسکرا اٹھی اور ملکہ عالیہ بولی، شاباش یہ نوجوان، تم پہلا مرحلہ کامیابی سے طے کر گئے ہو۔ دوسرے سوال کے لیے شہزادی کرسی سے اٹھی اور ہاتھ میں تلوار لے کر ہوا میں چلانے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ اپنی جگہ پر آ کے بیٹھ گئی۔ بادشاہ سمیت ہر درباری کی نظر اعظم پر تھی۔ اعظم کھڑا ہوا اور اپنی جیب سے قلم نکال کر فضا میں بلند کر دی، شاباش یہ نوجوان، ہم خوش ہوئے، یہ جواب بھی درست ہے۔ ملکہ عالیہ کی آواز دربار میں ابھری، اس کے ساتھ ساتھ دربار مبارک ہو کی آواز سے گونج اٹھا۔ وہ سوالات کیا تھے، ان کی جوابات کیا تھے؟ ہر شخص اس بات پر غور کر رہا تھا کہ شہزادی نے کیا پوچھا اور اعظم نے کیا جواب دیا۔ لوگوں کے لیے یہ ایک راز تھا۔ آخر شہزادی نے تیسرا سوال کر ڈالا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اتری اور تیزی سے دوبارہ سیڑھیاں چڑھی اور اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ یہ سوال بڑا عجیب و غریب تھا۔ ہر طرف خاموشی تھی کہ لوگوں کی سانسیں رکی ہوئی تھی۔ آخر اعظم کھڑا ہوا اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر شہزادی کی طرف دیکھنے لگا، مرحبا اے نوجوان مبارک ہو۔ ملکہ عالیہ کی آواز کے ساتھ ساتھ شہزادی محل کے اندر حصے میں چلی گئی اور محل مبارک باد کی آواز سے گونج اٹھا۔ لوگ خوشی سے جھوم رہے تھے۔ اعظم دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا جس نے اسے اعزاز بخشا۔ بادشاہ نے اعظم سے پوچھا، اے نوجوان، ملکہ عالیہ کو تم نے مطمئن کر دیا، اب یہ بتاؤ کہ تم سے کیا پوچھا گیا تھا اور تم نے کیا جواب دیا تھا؟ اگر تم نے ایک بھی غلط جواب دیا تو تمہاری گردن مار دی جائے گی۔ اعظم پورے اعتماد انداز میں کھڑا ہوا اور بولا، بادشاہ سلامت۔ شہزادی نے ایک انگلی کھڑی کر کے پوچھا تھا کہ کیا تم اللہ کو ایک مانتے ہو؟ میں نے 2 انگلیاں کھڑی کر کے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اٹل ہے۔ بہت خوب، ہم خوش ہوئے، بادشاہ نے مسکرا کر کہا۔ اعظم بولا، اس کے بعد شہزادی نے تلوار چلا کر پوچھا تھا کہ کیا تلوار سے کوئی بڑا ہتھیار ہے؟ میں نے جواب دیا ہے، قلم کا وار تلوار سے زیادہ کارگر ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ نوجوان، تم نے ہمارا دل جیت لیا۔ چلو یہ بتاؤ
बताओ अब तीसरा सवाल क्या था? बादशाह ने हौसला अफजाई करते हुए पूछा। आज़म ने आसमान की तरफ देखा और कहने लगा, बादशाह सलामत। शहजादी दरबार की सीढ़ियाँ उतरी और दोबारा चढ़कर कुर्सी पर थक कर बैठ गई। उन्होंने पूछा था कि मैं थक चुकी हूँ, लेकिन मेरे जिस्म की एक चीज़ नहीं थकी है। तो मैंने जवाब दिया दिल की कोई मैंने जवाब दिया दिल कोई दिल इंसानी जिस्म में वो वाहिद चीज़ है जो पैदाइश से लेकर मौत तक बग़ैर थके हुए धड़कता रहता है। बादशाह ने आज़म को पास बुलाकर गले से लगा लिया और कहा कि लोगों गवाह रहना, मैंने हक़दार का हक़ अदा कर दिया। दोस्तों अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़।